الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی حضرات محترم رمضان المبارک میں 17 رمضان جمعہ بھی تھا اور یوم الفرقان یوم بدر بھی تھا پہلا غزوہ اس کا ذکر ہوا شوال میں یہ دوسرا غزوہ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے یہ 6 شوال کو سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا اسلام میں دو اہم امور سامنے ہیں ایک تبلیغ ایک جہاد نبی علیہ السلام کی مکی زندگی وہ مسلسل تبلیغ رہی جہاد نہیں ہوا تکلیفیں برداشت کرتے رہے لیکن اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا اور انبیاء علیہ السلام کا مقصد وحید تبلیغ ہے یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اگر اللہ کے دین کے پھیلانے کے سلسلہ میں رکاوٹیں ہیں مقابلے ہیں اور لوگ دین کو اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں پھر اس کے لیے جہاد ہے نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی مسلسل جہاد رہا یہاں تک کہ 10 سال کے اندر 27 تو غزوات ہوئے
جو نبی علیہ السلام بنفس نفیس شامل ہوئے اور سرایہ جن میں آپ شامل نہیں ہوئے، وہ مہمات بہت ساری تھیں جن کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتب میں کے اندر موجود ہے۔ تو آج جہاد کا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے، دہشت گردی اس کا نام دیا گیا ہے، صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے، جس کے نتیجہ میں جگہ جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے، لہو لہان، لہو قیمتی انسان، قیمتی مسلمان، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ کہنا پڑے گا، توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے، کہ 2 غزوات قیامت تک وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایک غزوہ بدر، ایک غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں کیا شان تھی صحابہ کی، اللہ پاک نے اس کا کیا نتیجہ نکالا۔ غزوہ احد میں یہ اللہ پاک نے دکھانا تھا اور یہ ایسا ہونا تھا، اور یہ 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، نبی علیہ السلام کے چچا، جن کو نبی علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر پھر کہنا پڑتا ہے کہ آج کیا ہے، ہم ریلیاں نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور وہاں حملے ہو رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ زیرو ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ احتجاج کرنے سے کیا، مسلمانوں کو، وہ تو ہمیں پاکستان کو بھی بلا رہے ہیں، آؤ مسلمانوں ہماری مدد کرو۔ مسلمانوں کو تو اب چاہیے کہ میدان میں نکلنا۔ ہمیں غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ گھر بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جتنے ہم سن رہے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، ایک دن بھی خیال نہیں آیا جہاد کا، تو ہماری موت نفاق پر ہوگی۔ جیسے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہم پھر مسلمان نہیں ہیں، ہم منافق ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام بنفس نفیس۔ یہ غزوہ احد کے متعلق ذرا تفصیلی بات بھی انشاءاللہ ہوگی، وقت کے تنگی کی وجہ سے مختصر بات اس وقت ہو رہی ہے، اور آئندہ جمعے پر اس کی ذرا تفصیلی بات بھی ہوگی۔ غزوہ بدر میں کفار مارے گئے، 70 کفار، بڑے بڑے جابر، ابو جہل مارا گیا، شیبہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، بڑے بڑے کفار سردار مارے گئے۔ انہوں نے اس کے بعد یہ قسم اٹھائی، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا۔ بدلہ لینے کے لیے مکمل تیاری کی انہوں نے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری شوال 6 شوال کو غزوہ احد ہوا۔ اس کے متعلق تھوڑی سی تفسیر ابھی بتاتا ہوں، مزید انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے آئندہ بھی یہ بات چلے گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن پاک کی سورت آل عمران کی 60 آیات اگر غور سے آدمی پڑھ لے، غزوہ احد سارا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر!
وہاں 313 تھے، اللہ نے زبردست فتح عطا فرمائی کہ ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، زریں بھی نہیں تھیں اور سامان جنگ بھی نہیں تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وہاں بنیاد کیا؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، این شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو محبت ہے اللہ کی کہ جیسے صحابہ میدان میں آ جاتے تھے۔ اب دیکھیں 3000 کفار مکمل تیاری سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکلے، اور احد کے مقام پر جو ایک پہاڑ ہے اور تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر مدینے سے جنوب کی طرف ہے، وہاں آ کر انہوں نے ڈیرے لگائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا مدینے کے اندر رہ کر ان کا دفاع کریں یا باہر نکل کر میدان میں ان کا مقابلہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی بھی اور اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں گے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، انہوں نے رائے دی کہ ہم شہادت چاہتے ہیں اور ہم میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور وہ کچھ اصرار بھی تھا اس پر۔ نبی علیہ السلام ہتھیار اتارنے کے لیے، ہتھیار لگانے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کے مطابق کیوں مشورہ دیا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر ہی رہیں تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ میدان میں نکل کر ہم جائیں گے؟ اب نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا ہے میدان میں جانے کا، اور احد پہاڑ کے نزدیک وہاں لڑنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ عجیب بات یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ منافقین بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے، جو اپنی شرارتوں سے بھی باز نہیں آتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام ان منافقین کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال معلوم ہونے کے باوجود اس کے اندر بھی حکمتیں تھیں، بے شمار حکمتیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، اس کا بھی یہ مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر رہیں۔ اب وقتی طور پر 1000 کا لشکر مسلمانوں کا مدینے سے نکلا، اور یہ ان کی چال تھی منافقین کی۔ جس وقت وہاں قریب پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک چال تھی تاکہ مسلمان بزدل ہو جائیں، مسلمان پیچھے ہٹ جائیں، یہ ایک ان کی سازش تھی۔ ہوا کیا، وہ 300 علیحدہ ہو گئے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، 700 رہ گئے، اور مقابلے میں 3000 کا لشکر کفار کا۔ اللہ اکبر! ان کا خیال تھا کہ یہ بزدل ہو جائیں گے۔ 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دل کے اندر تھوڑی سی کمزوری آئی، جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے، بھائی تکڑے ہو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے فرمایا، کیسے؟ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، 2 قبیلے ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر کوئی تھوڑی سی بزدلی آئی۔ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ نے ان کو سہارا دیا،
اللہ ان کا مددگار بنا، پھر ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے طاقت عطا فرما دی، وہ کمزوری اور وہ بزدلی ختم کر دی، وہ 700 آگے جا رہے ہیں، اور ان کے منافقین کے منہ پر ایسے تھپڑ لگا۔ یہ قرآن پاک تو بار بار تھپڑ مار رہا ہے، ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دو نوجوان، ایک رافع بن خدیج، وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائیں، مجھے بھی لے جائیں، اور ان کی عمر ابھی کم تھی۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ ان چھوٹوں کو نہیں لے جانا، لیکن ایڑیاں اٹھا اٹھا کر انہوں نے کہا نہیں جی ہم چھوٹے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے رافع بن خدیج اس کو اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی سمرہ بن جندب ان کا نام ہے، اس کو اجازت نہیں ملی۔ یا رسول اللہ اگر رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی؟ مہربانی فرمائے مجھے بھی اجازت دے دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں تو آپ کشتی کرا رہے ہیں، اگر میں اسے گرا لوں تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کشتی کرائی۔ رافع بن خدیج کے کان کے اندر کہا بھائی تجھے تو پہلے ہی اجازت مل گئی ہے، تو گر جا اور میں تجھے گرا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ یہ ہے جذبہ جہاد۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی جانا چاہتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن۔ قرآن پاک کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے شہادتیں پیش کر دی اور شہید ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں یا اللہ ہماری زندگی بھی لگ جائے۔ جو گھر پہ مرتا تھا وہ تانے دیتے تھے لوگ یہ اس کی موت گھر میں آ رہی ہے۔ صحابہ کا اتنا ایمان تھا۔ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ۔ سبحان اللہ۔ تو ہوا ایسے اجازت مل گئی، اور اللہ کو منظور ایسا تھا، تقریباً 50 آدمی نبی علیہ السلام نے جو نقشہ بنایا جنگ کا، کائنات کا کوئی آدمی ایسا نقشہ نہیں بنا سکتا۔ پیچھے پہاڑ، درمیان میں خود اپنی مسلمانوں کی فوج، اور سامنے ٹیلا ہے، 50 آدمی وہاں مقرر کیے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، اور ان 50 آدمیوں کے امیر عبداللہ بن جبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہیں رہیں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جب کافر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، تو وہ 50 آدمی، بس یہ اللہ پاک کو منظور ایسا تھا کہ ان کے دل میں بات آئی اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہم یہاں کیوں ٹھہریں، ہم بھی شامل ہو جائیں مال غنیمت لوٹنے میں۔ اب ایک بات تھی، وہ امیر کی اطاعت نہیں کی، نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہوئی۔ اللہ کو منظور ایسا تھا کہ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلا خالی ہے، اب وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، ایک عبداللہ بن جبیر ہیں، چند آدمی اور ہیں، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو وہ حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے، اور وہ چند تھوڑے سے آدمی وہ بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے اچانک حملہ ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے جو نصرت ہو رہی تھی وہ نصرت بھی وقتی طور پر ہٹ گئی،
کہ نبی علیہ السلام کی آپ نے اطاعت نہیں کی، اور آپ نے کہا تھا تھوڑے سے لوگوں سے غلطی ہوئی اس کا اثر تمام پر پڑا۔ اللہ اکبر، وہ منافقین کو موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور ہندہ وہ بھی آئی ہوئی تھی، اور بھی عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور وہ اپنے مردوں کو، اپنی جوانوں کو شعر پڑھ پڑھ کر تیار کرتی تھی کہ ہمت کرو، پیچھے نہ ہٹو۔ اور اس نے کہا تھا کہ جو حضرت حمزہ کو شہید کرے گا اس کو میں اتنا انعام دوں گی اور آزاد بھی کروں گی۔ وہ واشی، وہ جو تھا غلام، اس نے حضرت حمزہ پر ایسے حملہ کیا کہ آپ شہید ہو گئے، اور کفار آگے بڑھ کر ان کے کان، ان کے ناک، ان کے اعضاء وہ کاٹے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، آپ کو بڑا پیار تھا، صرف چچا نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، دو شریک بھائی، بڑی محبت تھی حضرت حمزہ سے۔ وہ شہید ہو گئے، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اور وہ ہندہ نے چبایا وہ کلیجہ، اور چبا کر تھوک دیا۔ دیکھیں مسلمانوں کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کی ثابت قدمی، ان کی ہمشیرہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی، وہ ان کا ایسا حال کفار نے کر دیا کہ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا حضرت حمزہ کو، اور وہ بھاگ کر جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت جو ہے اسے روکو۔ سگے بیٹا حضرت زبیر آگے بڑھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جوش سے آ رہی تھی، انہوں نے ایسا اسے دھکا دیا کہ حضرت زبیر پیچھے یعنی گر گئے۔ جب دیکھیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روکو، فوراً رک گئیں۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کا مقصد یہ ہوگا نبی علیہ السلام کا کہ یہ عورت ہے، بے صبری نہ کرے، کیونکہ ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے بے صبری سامنے آئے۔ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بھائی نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دیا ہے، میں صرف زیارت کرنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کی، میں صبر کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، جاؤ۔ اور جب دیکھا انگلیوں کو پوروں سے پہچانا، حضرت حمزہ کا یہی حال ہوا۔ اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو بات یہ ہے اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور درمیان میں ایک صورت تھی شکست کی، لیکن شکست نہیں ہوئی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ جھوٹ ہے۔ ثابت کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ دلوں کے اندر، وہ ابو سفیان نے کہا اعلیٰ حبل اعلیٰ حبل، زور سے نعرہ لگایا، حبل بت ہے، اس کی جے اعلیٰ حبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زخمی بھی ہوئے، تھوڑی سی آپ کے متعلق میں بات کروں، پھر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو کر گرے۔ نبی علیہ السلام گرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک میں وہ خود جو تھا سر پر ڈالا ہوا وہ گھس گیا، اس کی کڑیاں گھس گئیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک خون سے لبریز ہو گیا۔ نبی علیہ لوگوں نے مشہور کر دیا ان محمدً قد مات، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ ثابت قدمی سے آ رہی ہیں، کچھ ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، کیسے حالات بدلے ہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ وہ آگے بڑھے، اور خاص طور پر حضرت طلحہ انہوں نے آپ کی دفاع میں پورا ہاتھ چھلنی کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ اکیلا ان کا مقابلہ کیا، کئی کو ختم کر دیا، اور کئی جو تھے وہ پسپا ہوئے۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے متعلق یہ بات فرمائی کہ حضرت علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور حضرت جبرائیل امین فرمایا کہ میں تم دونوں سے ہوں۔ کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی یہاں جا پچھانی اور بڑی قربانی سے حضرت طلحہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، پورا بازو ان کا شہید ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ابو سفیان نے بات کی تھی کہ اعلیٰ ہوبل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا جواب دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ اعلیٰ ہے اور بزرگی والا ہے، ہوبل نہیں ہے۔ پھر اس نے آواز لگائی لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے، عزا بھی بت تھا۔ اور اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ آپ جواب دیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا، اور ہوا یہ کہ کفار اس کے باوجود کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور زخمی بھی ہو چکے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، کفار جا رہے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا اور مسلمان اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ پھر وہ رات کیسے گزاری اور اللہ نے ان کی تعریف کیسے فرمائی، انشاءاللہ یہ آئندہ بیان ہوگا۔ اور یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی شہادت کے لیے تیار رہے، ہر آدمی دعا مانگے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہادت کی موت ایسی ہے جیسے ایک چیونٹی کاٹتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ قیامت کے روز بھی وہ خون بہہ رہا ہوگا اور اللہ پوچھیں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کیا جائے گا، ٹائم ہو چکا ہے، سنتیں پڑھ لیں گے۔